اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ البقرہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، پھر سخت ہوئے تمہارے دل اس کے بعد سے، بس یہ پتھروں کی مانند ہیں یا زیادہ ہیں سختی میں، اور یقیناً پتھروں میں سے وہ ہیں جو پھوٹ بہتی ہیں جن سے نہریں، اور یقیناً ان میں سے وہ ہیں جو چٹک اٹھتے ہیں تو رستا ہے ان میں سے پانی، اور یقیناً ان میں سے وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے روب سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة واشد قسوة۔ بنی اسرائیل کی تاریخ۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اسلامی تاریخ کا نقشہ ہے۔ بس بنی اسرائیل سے بڑھ کر مسلمانوں کو علم دیا گیا ہے اللہ کی سنتوں کا، اس کی مادی تخلیق کا، روحانی تخلیق کا، اور غیب و شہادت کا علم۔ کل حجارت و اشد قسوہ، دلوں کا سخت ہو جانا۔ انسان کا حیوانی اور مادی جسم اس دنیا میں تخلیق ہوتا ہے، روحانی اصطلاح میں یہ عالم ناسوت کہلاتا ہے۔ اس تمثیل میں انسان کے نفسوں کی حالتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ نفس انسان کے حقیقی باطنی وجود اور ظاہری جسمانی وجود کے درمیان پردہ ہے، جو شفاف اور پاک ہو تو باطنی وجود یعنی قلب اور روح میں موجود نور حقیقی واضح دکھائی دیتا ہے۔ یہ سفر جو نفس سے روح تک کا ہے، یہی پل صراط کہلاتا ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز، کیونکہ اللہ غیب میں ہے، اس لیے جب تک غیب کے پردوں کو چاک نہ کریں اللہ کی روح اور اس کے نور سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ یہاں انسان کے باطنی وجود یعنی قلب کا ظاہر ہونا بشریت کی تکمیل کی طرف اگلا قدم ہے، اس لیے اللہ کی طرف رخ کرنا ہی بشریت ہے۔ ہدایت اور بشریت یہ لازم و ملزوم ہے۔ جس قدر لوگ ہدایت سے دور ہوں گے وہ بشریت سے بھی دور ہو جائیں گے، اور ہدایت کے لیے کسی روحانی وجود کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ روحانی وجود سے دوری انسان کے قلب کو پتھر کی مانند بنا دیتی ہے، جس میں کوئی احساس، کوئی طلب اور کوئی کشش نہیں رہتی، یعنی انسان اپنے قلب کی کیفیتوں سے بالکل ناشنا ہو جاتا ہے۔ لما یتفجر منہ الانہار، یتفجر ایمان کی ضرب اور چوٹ جب دل پر لگتی ہے تو اس سے وہ نور کا چشمہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ نفس امارہ کے بعد نفس لوامہ کی حالت ہے۔ نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس، جب تک ملامت نہ ہو نفس مطمئنہ کی حالت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ایمان والوں کو دنیا کی ملامت کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ ملامت اندرونی بھی ہوتی ہے اور بیرونی بھی۔ یہ ملامت بھی انسان کے ایمان کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ اس حالت میں ایمان کی کشش انسان کو سنبھالتی ہے اور اس کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہ درمیانی حالت ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ یشقق
یہ حالت فرقان ہے، فرقان کی حالت ہے، یہ فیصلہ کن حالت ہے جب انسان کی روح ظاہر ہو کر اس کی حاکم بن جاتی ہے اور نفس مکمل طور پر مطیع ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان کا نفس اور روح دو علیحدہ وجود نہیں رہتے، بلکہ ایک ہی وجود بن جاتے ہیں، یعنی انسان مکمل روح بن جاتا ہے۔ اس طرح وہ بشریت کے مقام کو پا لیتا ہے، جس کے لیے فرمایا گیا کہ بے شک اللہ نے آدم کو رحمان کی صورت پہ تخلیق کیا۔ یہ مقام بشریت ہے جہاں انسان کا شر دور ہو جاتا ہے۔ بشر کا مطلب یہی ہے کہ جس کا شر دور ہو جائے، پھر اس کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں۔ اب انسان کو ہر عالم، ہر مرتبے اور مقام کے متعلق علم، ہر علم اس کو اپنی ذات کے اندر سے حاصل ہوتا ہے۔ لیخرج منہ الماء، یعنی اس کے اندر کا علم باہر آ جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہاں بھی تو جب نور حق واضح دکھائی دیتا ہے، اللہ کی شان ظاہر ہو جاتی ہے، نفس کا پردہ مکمل طور پر گر جاتا ہے، تو انسان نفس سے مطمئنہ کی منزل کو پا لیتا ہے، تو اس کا رب اس کو اپنے بندوں میں داخل کرتا ہے۔ یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، تو چل اپنے رب کی طرف راضی بر رضا ہوتے ہوئے۔ جب تک نفس کا پردہ شفاف اور لطیف نہ ہو، نور اور روح حق کا صحیح علم نہیں ہوتا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ انسانوں سے کبھی غافل نہیں رہتا۔ اس کی مادی ربوبیت، اس کی روحانی ربوبیت کا برحق انتظام ہر وقت کرتا ہے۔ اس طرح اللہ اپنے ہونے کا ثبوت ہر آن دیتا ہے، ہر دور میں دیتا ہے۔ سختیاں کرتا ہوں دل پر، غیر سے غافل ہوں میں، ہائے کیا اچھی کہی، ظالم ہوں جاہل ہوں میں جبھی تک تھا کہ تیری جلوہ پیرائی نہ تھی، جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں۔ علم کے دریا سے نکلے غوطۂ زن گوہر بدست، واہ محرومی خزف چین لب ساحل ہوں میں۔ ہے میری ذلت ہی کچھ میری شرافت کی دلیل، جس کی غفلت کو ملک روتے ہیں وہ غافل ہوں میں۔ بزم ہستی اپنی آرائش پہ تو نازا نہ ہو، تو ایک تصویر ہے محفل کی اور محفل ہوں میں۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔